السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کہاں اور کیسے پڑھیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے۔ دوستو، بہت لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، آج وہ اپنے گھروں میں علم طرح سے تراویح پڑھا رہے ہیں۔ تو آئیے سمجھیں کیا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے دارالافتاء میں خود سوال کیا کہ عید کی نماز اگر عیدگاہ میں اور مسجد میں نماز کی اجازت نہ ملے تو کیا کریں۔ مفتیان اکرام نے جواب دیا کہ آپ لوگ گھر میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اگر آپ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ آپ اپنے گھروں میں عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ اگر آپ کے گھر میں 4 یا 5 لوگ ہیں تو آپ بہت آرام سے عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز عام نمازوں کی طرح 2 رکعت ہوتی ہے۔ اس میں جو الگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، وہ صرف 6 تکبیریں جو آپ کو زائد کہنی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں۔ تو اس کا پورا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ میں عید کی 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت رکھتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں اور ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور کچھ نہ پڑھیں۔ پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر جب آپ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی سورت ملانی ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں۔ دونوں سجدے آپ اسی طرح پورا کریں جیسا کہ اور نمازوں میں کرتے ہیں۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ جب آپ کی سورت پوری ہو جائے پھر آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے۔ ذرا یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، یہاں تک کہ آپ کو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب آپ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھیں، سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کریں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ اب آپ کی نماز، پھر سلام پھیر دیں، پھر آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو دوستو اب مسئلہ ہے خطبے کا۔ تو جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے خطبے اور جمعے کی نماز کے خطبے میں فرق یہ ہے، جمعے کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہوگی، لیکن عید کی نماز بغیر خطبے کے ہو جاتی ہے۔ پھر نماز کے بعد آپ خطبہ پڑھیں۔ دوستو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، یا تو عید کا خطبہ ملا نہیں، یا خطبہ تو مل گیا لیکن جو نماز پڑھانے والے بھائی ہیں وہ عید کا خطبہ پڑھ نہیں سکتے، اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں کوئی مختصر بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ دونوں خطبوں میں یہی پڑھیں، آپ کا خطبہ ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی کی عید کی نماز نکل گئی، یا نماز کرنے کے لیے تعداد پوری نہ ہو سکی، کوئی اکیلا رہا کہیں پر، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، جس کا ٹائم ہم سب 9 بجے کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ تو دوستو یہ طریقہ تھا عید کی نماز کا جو دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ محمد راشد دین کے مذاکرے چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو
ضرور پسند آئی ہوگی آپ کو، امید کرتا ہوں آپ سے۔ ہمارے اس چینل کو، دین کے مذاکرے کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور رائے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔